موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ بار ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ بچپن اور جنم کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت مصر کا حکمران فرعون تھا۔ فرعون بہت ظالم تھا اور بنی اسرائیل کو غلامی میں رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ اس کی حکومت ختم کرے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کے لڑکے مار دیے جائیں۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں علم ڈالا کہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ صندوق پانی کے راستے فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی عائشہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ہم اپنا فرزند بنا لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی محفوظ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جوانی کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن ان کا سامنا ایک مصر اور ایک بنی اسرائیل کے جھگڑے سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کرنے والے مصر کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خوف ہوا اور فرعون کے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر میدان چلے گئے۔ میدان میں زندگی۔ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری دیکھ کر اپنی بیٹی سے نکاح کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سال تک انہیں ساتھ زندگی گزاری۔ پہلی وحی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سرد رات تھی۔ انہوں نے دور ایک آگ دیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی مرتبہ کلام فرمایا، موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تجھ سے پیغمبر بنا رہا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات دیے۔ عصا لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، ان کا ہاتھ چمک اٹھتا تھا۔ فرعون کے دربار میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسی اور لاٹھیاں پھینکی جو سانپ نظر آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو اصلی سانپ بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ہاتھ کا معجزہ ہے اور سب سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ عذاب اور قسمت۔ فرعون اپنی کفر اور ضد پر قائم رہا۔ اللہ نے اس پر بہت سے عذاب بھیجے، طوفان، قحط، خون، میڈک اور جوئیں، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ساتھ چلے گئے۔ فرعون اپنی لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر تک پہنچی، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے راستے نکل گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر میں گھس گئے۔ اللہ نے پانی کو واپس ملا دیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ آخری نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ کی مثال ہے۔ اپنی قوم کو شرک سے روکیں، ایمان اور عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے دین کو قائم کیا۔